ہاتھوں کو زبان لگ گئی ہے. بچپن سے اس کا شوق تھا تصویریں بنانے کا، اور یہ ڈے ٹو ڈے اسٹرگل تھی. پہلے جو درسی کتب ہوتی اس میں دیکھ کر میں اسکیچ بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے یعنی کہ بعد جب یہ کام شروع کیا کسی سے سیکھا یا صرف دیکھ کے ہی شروع کیا؟ یہ پراپرلی کسی سے بھی نہیں سیکھا، یہ گاڈ گفٹڈ فن ہے. ایک تصویر بنانے میں اندازہ کوئی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. صرف یہ فیس نہیں ہے، ایک چہرہ نہیں ہے ان کا کہ نصرت. اب یہ اس میں پورا ایک ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ نصرت فتح علی خان صاحب بیٹھے گا رہے ہیں، اور قوالی میں ان کے اوپر جو وجد کی کیفیت ہوتی ہے، جو ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے قوالی کرنے کا، یہ وہ سارا امپریشن دکھانا ہوتا ہے. ناظرین دیکھیں، یہ لتا منگیشکر کا پورٹریٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 50 منٹ میں یہ کمپلیٹ کیا. کا ہاتھ جو ہے وہ چوم ہی لوں. دکھائیے گا مالک صاحب، ماشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان جی آفیشل. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم پہ بے شمار جو ہے وہ ٹیلنٹ ہم کھوج کے آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. آج ایک ایسا ٹیلنٹ میرے ساتھ بیٹھا ہے جس کے ہاتھ بولتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹسٹ جو ہے وہ تصویر بنا رہا ہے. تصویر مریم نواز صاحبہ کی بن رہی ہے، جو کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس آرٹسٹ کا نام ہے جس کے ہاتھ بول رہے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ سائیڈ ونڈو میں دیکھ رہے ہیں، ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہا ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں عبد المالک صاحب. سعودیہ میں 35 سال سے ورکنگ کر رہے ہیں. یہاں پہ لاہور میں پاکستان میں اوکارا سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کب سٹارٹ کیا اور آج تک انہوں نے کن کن شخصیات کی وہ پکچر پورٹریٹ کر چکے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سر، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو پورٹریٹ کر رہے ہیں، یہ کب سے سٹارٹ کیا کام؟ یہ کام تو مجھے بچپن سے اس کا شوق تھا، اور تصویریں بنانے کا، اور یہ ڈے ٹو ڈے اسٹرگل تھی. پہلے جو درسی کتب ہوتی اس میں دیکھ کر میں اسکیچ بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد یعنی کہ بچپن سے یہ شوق؟ جی، مجھے بچپن سے ہی تصویروں کا بہت شوق تھا، اور یہ بلکہ اب بھی میرا عشقی حد تک اس کا جنون ہے. ابھی بھی یہ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین سائڈ ونڈو پہ بھی چل رہا ہے ان کا ٹیلنٹ. منہ سے بول رہا ہے کہ ان کا ٹیلنٹ آپ جو ہے. میرا تو دل کر رہا ہے ناظرین ان کے ہاتھ جو ہے وہ چوم لوں. اتنا ٹیلنٹ کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ کام شروع کیا کسی سے سیکھا یا صرف دیکھ کے ہی شروع کیا؟ یہ پراپرلی کسی سے بھی نہیں سیکھا، یہ گاڈ گفٹڈ فن ہے. لیکن جب میں نے کافی حد تک اپنے آپ کو پروموٹ کر لیا تو پھر میں نے محسوس کیا کہ ابھی مجھے ایک استاد کی بھی ضرورت ہے جو باقاعدہ میرے کام کو پالش کریں. اور تو ضلع اوکاڑا کے نامور آرٹسٹ جناب محمد اصغر مغل صاحب کو میں نے اپنا استاد بنایا. تو یعنی کہ ان سے آپ میں نے بہت کچھ سیکھا بھی، اور ان کے زیر سایہ میں نے ان کی شفقت میں نے اپنے کام کو مزید پروموٹ کیا. ان سے یعنی کہ گائیڈ لائن آپ نے لی؟ جی جی. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کون سا پیپر استعمال کر رہے ہیں اور کون سی جو ہے وہ پینسل کلر والا استعمال کر رہے ہیں؟ یہ پینسلیں جتنی بھی ہیں جی، پیپر ان کے لیے خاص ہوتا ہے اسکالر پیپر. اس کے یہ دانے دار پیپر ہوتا ہے، پلین پیپر نہیں ہوتا. اچھا. ڈرائنگ کے لیے یہ خاص ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر جو اچھی کوالٹی کی پینسل ہیں، یہ چارکول پینسل اس کو کہتے ہیں. چارکول جس کے اس کو کوئلہ کہتے ہیں نا، یہ چارکول کی طرح کی پینسلیں ہوتی ہیں. تو ان کے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لائٹ اور ڈارک اور میڈیم، اس طرح کی ہارڈ بھی ہوتی ہیں، اس میں میڈیم بھی. تو اس طرح جو آپ جس طرح کی پینسل یوز کرنا چاہیں وہ تصویر کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک بندے کا فیس کا جو ہے وہ حساب کتاب علیحدہ ہوتا ہے، تو کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں یا کچھ اس کا کیا کرتے ہیں؟ جی، فیس کے مطابق سب سے پہلے اس کی ڈرائنگ بنتی ہے.
اس کا پہلے ڈرائنگ تیار کرتے ہیں، اسکیچ اس کا بناتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں لائٹ اینڈ شیڈ کا کام ہوتا ہے. سٹارٹ اوپر سے سٹارٹ لیتے ہیں، پہلے بال بناتے ہیں، اس کے بعد فیس میں آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ناک ہونٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر لائٹ اینڈ شیڈ کا کام مکمل، اس کے بعد لاسٹ میں اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ بنتا ہے. ایک تصویر بنانے میں اندازہ کوئی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک صاحب آج تک کوئی ایسی تصویر آپ کے سامنے آئی ہو کہ جس کو بنانے میں آپ کو دشواری پیش آئی ہو؟ جی، جو فنکار ہوتا ہے نا، اس کے لیے کام کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ فیس کی ڈرائنگز ہوتی ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جیسے مثلا ہول ایک آدمی کا ایک سیٹ اپ، جیسے استاد نصرت فتح علی خان صاحب ہیں. یہ ان کا پورٹریٹ ایسا ہے اب جس میں صرف یہ فیس نہیں ہے، ایک چہرہ نہیں ہے ان کا کہ نصرت، اب یہ اس میں پورا ایک ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ نصرت فتح علی خان صاحب بیٹھے گا رہے ہیں، اور قوالی میں ان کے اوپر جو وجد کی کیفیت ہوتی ہے، جو ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے قوالی کرنے کا، یہ وہ سارا امپریشن دکھانا ہوتا ہے. یہ چیز مشکل ہوتی ہے بنانی. بے شک اس کے تاثرات جو ہے وہ بتانے مشکل ہوتے ہیں. باقی یہ جو ایک پورٹریٹ میں نے بنایا لتا منگیشکر کا، یہ جسٹ 50 منٹ میں میں نے بنایا ہے. یہ ان کا فیس اور یہ انڈین ساڑی کا ڈیزائن ہے، اور ان کے جو ناظرین دیکھیں، یہ لتا منگیشکر کا پورٹریٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 50 منٹ میں یہ کمپلیٹ کیا ہے. سارا کمپلیٹ 50 منٹ میں ہو گیا؟ جی 50 منٹ میں نے تیار کر لیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست. ناظرین میرے سامنے ایک اور چیز یہ پڑی ہے کہ یہ ہمارے آل راؤنڈر ہیں اور سیاسی جماعت کے ایک کرتا دھرتا ہیں. آپ سب اس کو پہچانتے ہیں، عمران خان صاحب. ان کا ایک میں نے ویڈیو ملک صاحب کی دیکھی کہ یہ سعودیہ سے لاہور واپس آ رہے ہیں پاکستان، تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنا اسکیچ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس کو کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ یہ جہاز اڑنے کے بعد جب اسٹیبل ہوا ہے جہاز، اس کے بعد میں نے شروع کیا ہے، اور لینڈنگ سے پہلے میں نے اس کو پورٹریٹ تیار کر لیا. تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے میں نے پورٹریٹ تیار کر لیا تھا. میں اسکیچ نہیں، پورٹریٹ پورا تیار جی تھا؟ پورا پورٹریٹ یہ میں نے تیار کر لیا تھا. اس کے بعد پھر یہ خان صاحب کا دوسرا اسکیچ یہ پاکستان آنے کے بعد میں نے بنایا. ان کا یہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں. یہ اس میں جیسے میں نے بتایا تھا نا آپ کو، اس میں اس طرح کے کام میں کافی ڈیٹیل ہوتی ہے، جس میں بیک گراؤنڈ میں حرم کعبہ کا یہ پورا صحن ہے، اس کے بعد حجر اسود ہے، اور خان صاحب نے یہ ناظرین سائڈ ونڈو میں بھی آپ یہ ساری تصویریں چلتی دیکھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بریک کام اور کتنا خالص کام ہے. اس میں کوئی وہ فراڈ والی بات ہی نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اس میں دیکھیں بڑا بریک کام انہوں نے ہاتھ سے کیا ہے. کوئی برش وغیرہ استعمال نہیں کیا، صرف پینسل استعمال کی ہے. جی یہ صرف پینسل ورک ہے، اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ چارکول پینسل میں یوز کرتا ہوں. اس میں پاکستان کی پینسلیں بھی ہیں، چائنا کے بھی ہیں، اور ابھی میں ریسنٹلی لیے جرمنی کی پینسل میں یوز کرتا ہوں. جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ 35 سال سے آپ سعودیہ میں رہ رہے ہیں، تو وہاں کے محلات جو ہیں اس کے وہ شہزادیوں کی وہ پورٹریٹ آپ نے بنائی؟ جی سعودی شہزادہ میر ترکی بن طلال کا میں نے پورٹریٹ بنایا تھا. وہ ہمارے سٹی میں آئے تھے، دورے پر وزٹ کے آئے تھے، تو ان کا میں نے پھر پورٹریٹ تیار کیا تھا. ان کے ویلکم ایگزیبیشن میں میں نے اس کو رکھا تھا. وہ انہوں نے دیکھا تھا اور میرے ساتھ ملاقات بھی کی تھی، اور بہت سراہا تھا میرے کام کو. آرٹ اپنی پکچر کو بہت دیکھ کے پسند کیا انہوں نے. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ اتنی زرخیز ہے کہ ٹیلنٹ بے شمار ملتا ہے. لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. وہ کیوں نہیں قدر ہے یہ بھی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں یہ سارا ورک کیا آپ نے؟
پاکستان میں کام کریں گے تو بجلی کا بل بھی دینا مشکل ہو جائے گا ابھی جس طرح کے حالات ہیں. تو یہاں پر ویسا کام نہیں ہے جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں ہے. یورپ میں جو کام ہے وہاں پر اسکولوں میں ہی آرٹ ورک اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہر سال وہ اسکولوں کا سیٹ اپ چینج کرتے ہیں, پھر پورا سال جو ہے نا ان کے پروگرام چلتے رہتے ہیں اسکولوں میں. جیسے ابھی نیکسٹ منتھ اگلے مہینے میں ہی ان کا نیشنل ڈے شروع ہو جائے گا. 21 ستمبر کو سالانہ جو سعودی نیشنل ڈے آتا ہے, تو اس موقع پہ مختلف اسکولوں کے لیے ہم نے تھرماکول کے ماڈلز بنائے. کینوس پہ کام ہوگا, سعودی پرنس کا, ولی عہد کا اور سعودی کنگ کے اسکیچ بنائیں گے ہم. اس کے علاوہ جو یوم الوطنی کے موقع پر, نیشنل ڈے کے موقع پر جو ان کا کام ہو وہ بنائیں گے. اب نیشنل ڈے کے بعد کوئی نہ کوئی اور ان کا آ جائے گا تہوار. تو اسکولوں کے مطابق جو بھی یعنی کہ آپ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارا بزی رہتے ہیں آپ. ہاں, وہ چلتا رہتا ہے ان کے اسکولوں کا کام. اور جو پرانا کام کو وہ لائک نہیں کر, نیا کام بنائیں گے وہ پھر اسکولوں میں نیا کام چلتا رہے گا. وہ جو پرانا کام ہوتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ پرانا کام ویسٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد نیا کام. ہر کلاس کی, ہر اسکول کی اپنی جو ہے نا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, وہ چاہتے ہیں نئی سے نئی چیز آئے, نیا سے نیا جو کام ہو ہماری کلاس میں لگے. ہر کلاس والے چاہتے ہیں کہ ان کا ایک اچھا سیٹ اپ بنے, جس کو اسکول کا جو مدیر ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے وہ ادارے کا سربراہ دیکھے کہ یہ کلاس والوں نے اچھا کام کیا, ان کلاس والوں نے ڈیکوریشن زیادہ بہتر کیا ہے. وہ اس کو دیکھ کر اس کے مطابق ان کو لائک کرتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ میں آپ کا فن دیکھ رہا ہوں, تو تقریباً آج تک آپ نے کتنے پورٹریٹ جو ہے وہ بنا چکے ہیں؟ اندازہ کوئی ہے تعداد آپ کو پتہ ہے؟ یہ تقریباً الحمدللہ 10,000 سے زیادہ میں ابھی تک یہ اسکیچ اور پورٹریٹ بنا چکا ہوں. تو ابھی بھی ریسنٹلی پاکستان میں آیا ہوں, تو یہ آپ کے سامنے کام ہے. یہ بھی بزی ہونے کے باوجود بھی میں کچھ نہ کچھ یہاں بھی بناتا رہتا ہوں, لیکن ادھر تو میرا پروفیشن ہے نا, تو آرڈر پہ کام چلتا ہے. 10,000 سے زائد آپ پورٹریٹ بنا چکے ہیں, اس سے زیادہ ہی. آپ تو, مجھے تو لگتا ہے کہ ناظرین یہ رات کو سوتے میں بھی جو ہے وہ پینسل چلا رہے ہوں گے, ایسے ہی ہے؟ جی ایسے جو فنکار تو جیسے کہ ایک ٹائپسٹ ہے نا, وہ سوتے میں بھی اپنی جو فنگر جو ہے وہ چلتی ہیں. ہاں, جیسے ایک شاعر ہوتا ہے نا, وہ ہر وقت اس کا ذہن بزی رہتا ہے کہ یار میں نے یہ شعر کون سا بنانا ہے, اس کے بعد اس کا اگلا فکر کون سا لینا ہے. اس کا ذہن اسی طرح وہ شعروں کو بیلنس کرنے میں رہتا ہے. اسی طرح ایک فنکار ہوتا ہے, آرٹسٹ ہوتا ہے, وہ سوچتا رہتا ہے کہ یار یہ میں نے ابھی اسکیچ کون سا بنانا ہے, اس کے بعد کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے یا کون سی چیز مجھے بنانی چاہیے. اس کے بعد یعنی وہ ڈیلی بیس پہ اس کا ذہن اس کام کے اوپر ورک کر رہا ہوتا ہے. ناظرین, آپ ساتھ ونڈو میں ویڈیو ان کی تصویروں کی ویڈیو چل رہی ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ کر رہے ہیں. مزید ان سے بات کر کے کچھ ان کی بریکی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوئی چیز ہمیں یہ چھپا تو نہیں دے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی تک ایک چیز مجھ سے چھپا رہے ہیں, وہ ابھی میں ان سے پوچھتا ہوں تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ مالک صاحب, جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آپ نے کوئی چینل وغیرہ, کوئی یوٹیوب, کوئی فیس بک, کوئی ٹک ٹاک بنایا ہے؟ جی, آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو لازم اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور اگر پروموٹ نہیں کریں گے تو اس کا فن کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے عبدالمالک آرٹس کے نام سے, اسی نام سے عبدالمالک آرٹس کے نام سے میرا فیس بک کا پیج ہے. اور ریسنٹلی میں نے ابھی نیا اپنا اکاؤنٹ, UK اکاؤنٹ بنایا ہے, عبدالمالک آرٹس آفیشیل ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے. تو یہ میں آپ کے توسط سے سب دیکھنے والے دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں, اور میرا ٹک ٹاک کے نئے اکاؤنٹ کو عبدالمالک آرٹس آفیشیل کو بھی فالو کریں, اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. ناظرین, ان کا نمبر جو ہے وہ سعودیہ والا اسکرین پہ چل رہا ہے. آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے ان سے اپنی جو نئے خواہشات ہیں وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں, اور کچھ ڈیمانڈ اگر آپ نے کرنی ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو یہ ڈیلیور بھی کروا سکتے ہیں. ابھی تو یہ 2-3 دن میں سعودیہ چلے جائیں گے, تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. مالک صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ فن پارے جو ہیں
تو یہ دیکھیں، یہ دکھائیں ذرا. یہ بہت ہر دل ویسے عزیز، اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں. جی ہر دل عزیز شخصیت طارق عزیز طارق صاحب. عزیز صاحب جی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں والے. اور یہ عزیز عزیز میاں صاحب. قوال صاحب، آپ نے وقت کے نامور قوال. اور اس کے بعد یہ ناظرین دیکھیں گرداس مان ہے. جی گرداس مان سے، یہ انہوں نے ہیر وارث شاہ میں جی. وارث شاہ کا گیٹ اپ کیا یہ تھا. وارث شاہ کا جی یہ ان کا میں نے بنایا. اس کے بعد یہ دیکھیں ناظرین ینگ ایج سوڑوں میں کی ملکہ ترنم نور جہاں. جی نور جہاں صاحب کا ینگ ایج کا یہ مجھے ان کا یہ اسکیچ اچھا لگا تو میں نے اس کو کاپی کیا. اس کے بعد پھر یہ ہے ناظرین میرے ہاتھ میں سرو. اپنے آپ کو وہ سرو کا تاج بولتے ہیں، بے تاج بادشاہ بولتے ہیں. اور میں اب کیا کہوں ان سے. یہ انہوں نے مالک صاحب نے ان کا پورٹریٹ بھی بنایا ہے اور ان کی بات بھی ہوتی ہے فون پہ. یہ چاہت فتح علی خان. جی چاہت فتح علی خان صاحب اس وقت پاکستان سوشل میڈیا میں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہے اس میں اس وقت بہت پاپولر ہیں. یہ اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ٹینشن والا ماحول ہے اس میں یہ ایک ان کا جو ٹیلنٹ ہے نا، یہ ایک فنی انٹرٹینمنٹ ہے. اور یقین مانو کہ اس فنی انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے یہ ہر خاص و عام میں یہ پاپولر ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس کے آگے جو ہے وہ اسکیچ آپ ایک تیار کر رہے تھے. جی یہ مہندی حسن خان صاحب. صاحب، مہدی حسن خان صاحب کا جو ناظرین یہ sketch دیکھیں مہندی حسن خان صاحب کا. جی یہ میں نے آج ہی یعنی تقریباً 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے دوران یہ میں نے مہدی حسن خان صاحب کا یہ میں نے پورٹریٹ تیار کیا ہے اسکیچ. اس کے بعد اور جوان دلوں کی دھڑکن، آج کل جوان دلوں کی دھڑکن ہے سدھو موسے والا. جی یہ بھی ان کا پچھلے دنوں میں اوکاڑا یونیورسٹی گیا تھا تو ادھر لان میں بیٹھے ہوئے تو میں نے ادھر بیٹھے بنایا. میں نے تقریباً 1 گھنٹہ لگا اس سدھو موسے والے کے اسکیچ کو. ایک ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، انہوں نے مالک صاحب نے ان کا بھی پورٹریٹ بنایا ہے. وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. بڑے دل سے، بڑے پیار سے انہوں نے بڑے ہی دل کی عطا گرائیوں سے ڈوب کے وہ پورٹریٹ بنایا ہے. مجھے بہت پسند آیا ہے. میں وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں. دکھائیے گا. جی تو ناظرین جیسا کہ آپ کو میں بتا رہا تھا، یہ اس بندے کا پورٹریٹ ہے جس کا نام ہے شاہ زیب عالم. یہ ایک ایسا اینکر ہے جو کہ نہ ڈر ہے، بے باک ہے، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. ان کا بھی مالک صاحب نے پورٹریٹ تیار کیا ہے بڑے ہی عطا گرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے. ان کو یقین کریں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے دل کر رہا ہے کہ میں ان کا ہاتھ جو ہے وہ چوم ہی لوں. دکھائیے گا مالک صاحب. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے. اللہ پاک آپ کو بلندیوں تک جو ہے وہ پہنچائے، ترقی کر دے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ ہمارے بھائی کا جو پورٹریٹ آپ نے بنایا ہے، میں اس کا بھی بوسہ لیتا ہوں. میرے بڑے ہی دل کے پاس ہے یہ بندہ شاہ زیب عالم. جی تو ناظرین یہ تھے میرے ساتھ عبد المالک صاحب، جس کا ٹیلنٹ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. ان سے بات بھی کروائی، ان کا ہاتھ کا بوسہ بھی لیا. میں دوبارہ لوں گا. یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ یقین کریں بہت کم جو انسان ہوتے ہیں ان میں یہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے. یہ دیکھیں میں بار بار جو ہے یہ ناظرین یہ ایسا ٹیلنٹ جو ہے منہ آپ کے سامنے ویڈیو بھی چل رہی ہے، وہ منہ بولتا ثبوت ہے. دیکھیں ایک بندہ سامنے بیٹھ ہے، سامنے کوئی تصویر پڑی ہے، اس کو کیسے پورٹریٹ بنا سکتا ہے. کیسے آپ سوچیں کہ صرف یہ تصویر میں کوئی بھی تصویر آپ لے لیں، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے. صرف اس میں اس بات کی کمی ہے کہ اس میں صرف جان نہیں ہے. یہ منہ بولتی تصویر تو ہے لیکن صرف اس میں جان نہیں ہے. جان تو اللہ پاک نے ڈالنی ہے، لیکن اللہ پاک نے جس بندے میں جان ڈالی ہے ان کا یہ ماشاءاللہ پورٹریٹ بنا کے انہوں نے دکھایا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو.
مالک صاحب کا ٹیلنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگر آپ کو ان کا ٹیلنٹ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے اور مالک صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.